بہار رمضان، بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آل نبی اولاد علی جناب محترم پیرزادہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہوئے۔ شاہ صاحب قبلہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پھر تشریف لائے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد بلال اکبر صاحب۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں گزر رہی ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور رب کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے جو بھی چاہے بخشش وہ آج ہم سے بخشش لے لے۔ جو بھی چاہے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہے تو وہ معافی طلب کر سکتا ہے، اور رب کے حضور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آج کا جو موضوع سخن رکھا ہے وہ بھی توبہ ہی ہے۔ میں بلا تاخیر قبلہ پیرزادہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کی طرف چلوں گا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت سے ہمارے اس آج کی تقریب کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جتو ہے باندے ول، ماشاءاللہ، جتو ہے باندے ول، ویکھدا ہاں جتو ہے باندے ول، ویکھدا ہاں دل ڈردا اے جند سکھ دی اللہ، میرے امراں تے گل نہیں مکدی، میرے امراں تے گل نہیں مکدی، گل تیرے کرم تے مکدی ہے، جدوں اے باندے ول ویکھدا ہاں، میری کملی والیا باں پڑ لئی، میری کملی والیا باں پڑ لئی، جند جان غمانے کے لیے، اللہ، واہ واہ، جند جان غمانے کے لیے، کوئی اور سہارا نہیں دسدا، کوئی اور سہارا نہیں دسدا، بس نظر تیرے تے رک دیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے باندے ول ویکھدا ہاں، میرے سر تے پار گناہاں دا، میرے سر تے پار گناہاں دا، کتے لے جاواں کتے ٹر جاواں، کتے لے جاواں کتے ٹر جاواں، بس میرے اجرماں دی
آقا بس میرے جرماں دی آقا پنڈ تیرے لوکایا لک دیے سبحان اللہ واہ واہ جدوں اے باندے ول ویکھدا ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے اندر قبلہ پیرزادہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب حاضری پیش کر رہے تھے. بلا تاخیر میں اپنے مہمان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد بلال اکبر صاحب کی طرف چلوں گا. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے میں وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اس چھوٹی سی تقریب کے اندر آپ تشریف لائے. پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ توبہ اور قرآن کا جو آپس میں تعلق ہے، قرآن کے حوالہ سے توبہ کا یہ موضوع جو ہے اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبہ. پہلے تو میزبان مکرم برادر ذی قدر شمس الرحمان بھائی، آپ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت کہ آپ نے رمضان المبارک کی مقدس اور مطہر ساعتوں میں عوام اہل سنت بالخصوص اور عوام الناس کے لیے بالعموم ان خوبصورت پروگرامز کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت اس خیر کے عمل کو لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانے کا آپ کو اجر وافر نصیب فرمائے. آمین آمین جزاک اللہ. اور اس خوبصورت عمل کو اللہ کریم آپ کے لیے توشہ آخرت کا سبب بھی بنائے. آمین. اور اس عمل کو آپ کی حیات اور آپ کی آنے والی نسلوں تک اللہ اس کو جاری فرمائے. آمین ثم آمین جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے تو ہم جن ساعتوں میں اور جن ایام میں سے گزر رہے ہیں، جن گھڑیوں میں سے، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور تیسرا عشرہ ہے بے شک اور اسے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عام ایام سے رمضان کے دوسرے عشروں کی نسبت اس عشرہ میں خود بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تیار کرتے، حکم ارشاد فرماتے. اور یہ عشرہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، بے شک اس لیے جہنم سے آزادی تب ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کا معنی لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا، واہ. تو حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں توبہ کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ نہیں، واہ 2 مقامات پہ نہیں، بلکہ متعدد مقامات پہ اس عمل کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا. واہ سبحان اللہ. پھر اس عمل کے ساتھ جڑ جانے والے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا بھی مجدہ جہاں فضا سنایا جا رہا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر بات کریں تو درجنوں آیات ہیں جو توبہ کے حوالے سے ہیں. بے شک جناب. جس طرح کہ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. واہ کہ جس بندے نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو اس کا وہ نیک عمل اس طرح ہی ہے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کا حق تھا اس نے وہ حق ادا کر دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی طرح اگر ہم ابتدائے قرآن کو اٹھائیں تو سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے، اس میں بڑا خوبصورت اللہ کریم کا فرمان ہے. اور ویسے بھی جو کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بے شک جناب. تو اللہ کریم کا کلام چونکہ اللہ کا ساری کائنات کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. بے شک. تو اللہ کے محبوب کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی حیثیت سے اللہ نے جو ہمارے لیے قرآن کی دوسری آیات میں فرمایا ان اللہ
یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ واہ واہ، سبحان اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنے پیارے انداز سے رب کریم نے اپنے بندوں سے مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ واہ۔ بے شک، یعنی یہ انا لگا کے ہر قسم کے شک اور شبہ کی گرد و غبار کو اللہ نے ختم فرما واہ واہ، دیا سبحان اللہ۔ اور مطلع کو صاف کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ بڑا پسند کرتا ہے دو بندوں کو، جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ پاکیزگی نصیب ہی تب ہوتی ہے جب اللہ توبہ دے دیتا ہے، اللہ، واہ اور واہ۔ توبہ ہی پاکیزگی کی جانب ایک پہلا قدم ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ظاہری گناہ ہوں پھر بھی پاک ہو جاتا ہے، باطنی گناہ ہوں پھر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ آگے اگر چلیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ واہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے او یظلم نفسا، یا اپنے نفس پہ ظلم کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، فرمایا یستغفر اللہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو کیا ہے یجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کریم کی بارگاہ میں جب استغفار کرے گا اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا۔ اللہ، واہ۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے ہم جو اپنے سامعین کے لیے یہ خوبصورت موضوع لے کے آئے ہیں آپ آج، تو یہ اس عشرے کے حوالے سے بڑا اہم ہے بے شک، کہ اس عشرے کی ہر ساتھ یہ ہمارے لیے ایک یہ کہہ لیں کہ ہیرے جواہرات سے بڑھ کے قیمتی ہے، بے شک، اور سونا چاندی سے زیادہ بڑھ کے قیمتی، کیونکہ ضروری یہ جو ایام ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ لمحہ زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ تو جو گھڑیاں ہیں انہیں اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ ہود میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اس میں تو رب تعالیٰ نے خوبصورت ایک اپنے بندے کو پیغام دیا ہے اور اپنے بندے کو مجدہ جاں فضا سنایا ہے، فرمایا فَاسْتَغْفِرُوا، تم سارے توبہ کرو، سارے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو کیا ہوگا ان ربی قریب مجیب، بے شک فرمایا میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ تو شمس بھائی یہ تو چند آیات میں نے جو ایک وقت کی مناسبت سے آپ کی سماعتوں کی اور سامعین کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، درجنوں آیات اس کے علاوہ بھی ہیں جو قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ، جن میں مشہور زمانہ جو ہر زبان زد عام ہے جو آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو قرآن مجید میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور اس کے زیادہ ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی معراج کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان معراج تب بھی پاتا ہے جب یہ توبہ کر لیتا ہے اور یہ ستھرا ہو جاتا ہے، پھر بلندیوں اور جو اونچائی کی طرف اور بلندی کی طرف اور اللہ کے قرب کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رب کے حریم قدس میں اسے جگہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز کے اندر پروفیسر صاحب توبہ کے حوالہ سے قرآنی آیات ہم تک پہنچا رہے تھے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہی بات آ جائے گی کہ ہم قرآن کی آیات اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے حوالہ سے لازمی ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ تو میں پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ پروفیسر صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جس طرح ہم نے اب قرآنی آیات سے توبہ کی فضیلت اور توبہ کرنے والوں کے فضائل سنے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سے جو توبہ کی فضیلت اور اہمیت ہے اس کے حوالہ سے تھوڑا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ شمس بھائی ہمارے پاس ہے بھی ویسے دو چیزیں ہی ہیں سب سے زیادہ رہنمائی لینے کے لیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت معطر جاں فضا ایک خوبصورت فرمان ہے، ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ ایک دوسری روایت میں آل رسول کا ذکر بھی آتا ہے، تو فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت۔ تو ہمارے لیے ہم دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہوں بے شک، اور دنیا کے کسی مذہب سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے نا، اگر وہ اپنی زندگی کو بہتر پیرائے میں ڈالنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اسے اگر
ایسی زندگی بنانا چاہتا ہے کہ رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے اور اس کا اپنا من بھی راضی ہو جائے، اسے اندر سے سکون ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر مسلمان ہے پھر تو ہر صورت میں ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان پہ اوپر عمل کرے۔ بے شک۔ اور اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، آج بھی جیسا کہ غیر مسلم اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، عیسائیت میں، یہودیت میں، دیگر مذاہب میں، وہ ہماری کتابوں سے، ہمارے قرآن سے، نبی پاک کی سنت سے، آپ کی احادیث سے وہ اپنے آپ کو بہت سے اپنے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں، اور انہی کتاب و سنت کی تعلیمات سے وہ خوشہ چینی کر کے آج ان لوگوں نے، اگرچہ ایمان ان میں نہیں ہے لیکن انہوں نے ترقی اور اعلیٰ بلندی کا جو سفر ہے وہ حضور اور قرآن دونوں سے ہی حاصل کیا۔ بے شک جناب۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اس حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، تو جیسے قرآن میں درجنوں آیات ہیں، ایسے ہی سرکار کے فرمان بھی، وہ سیاستہ ہوں یا دیگر کتب حدیث ہوں، بے شک، اور کتب حدیث کی تعداد بھی ان گنت ہے۔ بے شک، تقریباً ہر محدث نے، ہر صاحب قلم نے جب قلم اٹھائی ہے اور سرکار کا فرمان لکھنے کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے اسے، تو اس نے اس چیز کو توبہ کے حوالے سے ضرور تذکرہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے شمار حدیث ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشہور و معروف، مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بے شک، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے، اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ حضور نے فرمایا ایک بندہ کسی علاقے میں سفر کرتا ہے اور وہ کسی صحرا میں چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ جو سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا کل متاع جاں ہے، اس کا سارا سامان زندگی بسر کرنے کا، اس کا بستر، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا مکمل سامان اس کے اوپر ہے۔ وہ رستے میں تھک کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کسی جگہ رکتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی۔ اب جب وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری موجود نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور فرمایا اس پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کی زندگی کا سارا سامان اور توشہ سفر جس کا گم ہو جائے، اور بیچ صحرا میں جہاں کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو تو کیا اس پہ گزرے گی۔ وہ تلاش کرتا ہے، چاروں کونوں پہ تلاش کر کے تھک کے واپس آ جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ آ کے کہتا ہے کہ میں پھر وہاں چلا جاتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے تھک کے جب لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے سمیت سامان کی کھڑی ہے۔ تو فرمایا اس وقت جذبات سے اور خوشی کی شدت سے جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، گویا وہ یوں کہنے کی بجائے کہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا خدا تو میرا بندہ، یعنی اس لیول پہ اس کی خوشی چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد ادلہ فی ارض فلا۔ فرمایا حضور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی بندہ بے آب و گیام میدان میں صحرا میں سواری گم کر بیٹھتا ہے، پھر سواری ملتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا کس لیول پہ جاتی ہوگی۔ یہ تصور کرو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی رب کریم کو اپنے بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اب توبہ کا کوئی لیول مقدار نہیں ہے کہ بندہ اتنے گناہ کر لے، 4 گناہ کرے تو توبہ ہو جائے گی، 10 گناہ کرے تو توبہ نہیں ہوگی، یا 20 کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی، 50 کے بعد نہیں ہوگی، نہیں، کوئی لمٹ نہیں رکھی پروردگار نے۔ فرمایا جتنے بھی گناہ کر لو۔ اس کے لیے مجھے یہ حدیث مبارکہ سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ، بیعت کرو، کلمہ پڑھاتے ہیں، تمہارے اندر باہر کو روشن کر دیتے ہیں، لیکن ہاتھ آگے کر کے اسی لمحے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ پھر آگے کیا، پھر پیچھے، 2-1 مرتبہ یہ عمل انہوں نے دہرایا تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی بے چینی ہے، تمہیں اسلام کی حقانیت پہ اس طرح یقین نہیں ہے،
تمہیں اسلام کی برکت پہ اس طرح سے تمہیں بھروسہ نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ جہالت کے دور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو میں نے ایک تو اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، پھر میں نے قبیلے کی کئی بچیوں کو زندہ درگور کیا، بعض روایات میں 70 کے قریب بھی آتا ہے کہ 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ اب راوی کہتے ہیں جب وہ یہ معاملہ سارا سنا رہے ہیں نا، ایک واقعہ طویل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا، یہ عام ہے گفتگو کہ کس طرح سے انہوں نے کیا، بچی کو لے کے گئے، گڑھا کھودا، اور بچیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، پھر اس بچی نے اس مقام پہ راوی لکھتے ہیں روایات میں کہ اس نے اپنا ہی دوپٹہ باپ کو دیا، اس سے پسینہ صاف کرو اور یہ دوپٹہ جا کے میری ماں کو دینا نشانی کے طور پہ۔ بار وہ کہتے ہیں روتے جاتے تھے۔ اب راوی کہتے ہیں اس وقت مسجد نبوی میں ایک کوہرام بپا تھا، آقا بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، سارا منظر، پھر اچانک روتے روتے منظر تھم جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، غلطی تو نے بہت بڑی کی ہے، پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تیرا جتنا بھی بڑا گناہ ہو میرے رب کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمانا احکم الحاکمین کا کام۔ تو اس کے ساتھ جو مجھے حدیث مبارکہ سے قبل یہ بات یاد آ گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے گناہ کی، اتنے کرو تو اتنے نہیں، لمٹ تو اتنی آگے کر دی ہے اور اتنا وسیع دائرہ کر دیا پروردگار نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا قال لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم الی السماء، تم غلطیاں کرو، گناہ کرو، خطائیں کرو، یہاں تک کہ تمہاری خطائیں آسمان تک چلی جائیں، آسمان تک چلی جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب علیکم، آسمانوں تک گئی ہوئی غلطیوں کو بھی قبول کرنا اور توبہ کو قبول کرنا اور معاف کرنا غلطیوں کو میرے رب کا کام۔ سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ۔ حضرات ذی وقار سامعین کے لیے بالخصوص کہ اس مہینے کی ان ساعتوں کو اپنی زیادہ سے زیادہ وقت کو توبہ میں، استغفار میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ توبہ کا پروانہ اور اللہ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ حاصل کریں، تو یہ ہمارے لیے یہ ساعتیں بڑی بابرکت ہیں۔ اس حوالے سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروفیسر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی ہماری روحوں کو وہ تازگی عطا کی ہے کہ ہم جب بھی بندہ اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ چلو جب یہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں گے، جب یہ چاندی آ جائے گی تب ہم توبہ کی طرف بڑھیں گے، ہو سکتا کہ ہمیں وہ موقع ہی نہ مل سکے کہ ہم اس عمر کے حصے تک بھی نہ پہنچ سکے کہ ہم توبہ کر لیں۔ یہ گھڑیاں ہمارے پاس غنیمت ہیں، اور اس سے بڑی سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ ہمیں رمضان کی یہ پرکیف اور پر نور ساعتیں مل رہی ہیں جس میں رب کی رحمتوں کا نزول موسلا دار رنگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ان ساری قرآن کی آیات اور ان ساری احادیث مبارک کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ کل نہیں آج ہی کر لو، یہ وقت ہے، جتنا بھی اسے غنیمت جان کے رب کے حضور طائب ہو جاؤ اور اللہ کے حضور معافی مانگ کے اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ ناظرین مکرم، باتیں تو اور بھی بہت تھی لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔